نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا مولانا محمد رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ العظیم وقل رب زدنی علما وقال تعالی فی مقام آخر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم۔ اچھا جی، آج سب سے پہلے تو ہم آپ کو الکہف الخیریہ کے اس سلسلہ السلیقۃ الخیریہ فی تعلیم الطریقۃ الاثریہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ بدھ 8 دسمبر 2021 ہے اور غالباً اس وقت 3 بلکہ شاید مغرب کے بعد 4 جمادی الاول کی تاریخ قمری مہینے کی لگ گئی ہے۔ تو آج ہمارا پہلا سبق ہے، جیسا کہ تقریباً پچھلے 1.5-2 مہینے سے یہ اعلان ہو رہا تھا کہ انشاءاللہ نیا اسٹوڈیو جو ہے نسل قرآن اکیڈمی کا چیپٹر 2 نئے آفس سے انشاءاللہ آپ کو عربی گرامر کی تدریس، ساتھ میں پھر انشاءاللہ درس قرآن اور گاہے گاہے درس حدیث کے مختلف دروس و اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے آپ کو کچھ عربی گرامر کی کتب کا اور کچھ حدیث کی کتب کا تعارف کرایا تھا، تو آج اس سلسلہ تدریس و تعلیم کی آج پہلی نشست ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا سینہ علوم قرآن و سنت کے لیے، فہم قرآن و سنت کے لیے کھول دے اور ہمارے احوال پر نظر رحمت فرمائے، ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے۔ کتاب جو ہمارے درس میں شامل رہے گی، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا، وہ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر کی یہ الطریقۃ الاثریہ، اس کا والیوم 1 یا جلد اول اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور یہ عربی زبان سکھانے کا جو بالکل فطری انسانی طریقہ ہے، نفسیات کے، سائیکالوجی کے پروون تجربہ شدہ اصولوں کے مطابق، کہ ایک بچہ جب ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو جس طریقے سے وہ کوئی بھی زبان سیکھتا ہے، کوئی بھی لینگویج یا ڈائیلیکٹ ایکوائر کرتا ہے اپنے انڈیجنس ماحول میں، اپنے ہاؤس ہولڈ میں، تو وہی طریقہ اس کتاب میں، وہی اسلوب رکھا گیا، اس لیے کہا طریقۃ الاثریہ، یعنی جدید ترین اور جو بالکل یعنی کہ ماڈرن کنٹمپریری طریقہ یا رستہ ہے عربی زبان سیکھنے کا، یہی اس کتاب کا نام بھی ہے اور یہی اس کتاب کا اسلوب بھی ہے۔ تھوڑی سی اگر اس کی ہم تاریخ پہ جائیں تو مفتی امین ایک علامہ مصری صاحب تھے، انہوں نے الطریقۃ الجدیدہ کے نام سے پاکستان میں ایک کتاب لکھی تھی جو بڑی کامیاب ہوئی تھی اپنے زمانے میں۔ اسی کی جب تجدید یا تزیین، تحسین کی گئی، تہذیب کی گئی، تو وہ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر کی ہے الطریقۃ الاثریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ، یعنی لغت عرب، یعنی عربی زبان سیکھنے کا جدید ترین، سہل ترین طریقہ۔ اچھا، عربی زبان سیکھنے کے حوالے سے تو ہم کسی موقع پر قرآن مجید کی جو تقریباً 14 آیات ہیں جہاں پہ قرآن شریف کا اللہ تعالیٰ نے تعارف عربی زبان کے حوالے سے کرایا کہ یہ قرآن عربی ہے، 11 آیات میں صراحتاً قرآناً عربیاً کی تکرار ہے، اور 3 آیتوں میں اشارتاً یا اقتضاءً ہمیں قرآن کے عربی ہونے پر سٹریس اور ایمفیسس ملتا ہے۔ وہ ہم کسی موقع پر وہ حوالہ جات انشاءاللہ تحقیق آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اور 2019 میں جب ہم نے نارتھ نازآباد بلاک سی میں جب سلسلہ شروع کیا تھا، تو وہاں پہ ہم نے قرآنی اردو اور قرآنی عربی کا ایک انٹروڈکشن تھا، اس میں ہم نے بڑی مفصل وہاں پہ بیان کیا، تو اس میں ہم نے وہ پیش کی بھی تھی، آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ہم دوبارہ بھی اس کو کسی موقع پہ انشاءاللہ دکھا دیں گے، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ عربی زبان کا کم از کم اگر فوری طور پر جو عملی اور پریکٹیکل فائدہ جو آنکھوں سے دیکھا ہوا، وہ ہمارے ایک دوست ہیں بیرون ملک میں، انہوں نے بتایا، اور کچھ اور لوگوں نے ملتے جلتے واقعات بتائے۔ تو انہوں نے فرسٹ ہینڈ واقعہ بتایا کہ وہ سیریا یعنی دمشق جو شام کا ملک ہے وہاں گئے تھے، اور وہاں کی کسی بہت بڑی مسجد میں وہ 1 مہینہ انہوں نے قیام کیا، اور جب تراویحیں تھیں رمضان کے مہینے میں قیام کیا، تو جب تراویحیں ہوتی تھیں تو وہاں شام کا یا عرب دنیا کا کلچر یہ ہے کہ وہاں خواتین بھی پیچھے ان کی الگ سے جماعت ہو رہی ہوتی، وہ بھی تراویح میں شامل ہوتی ہیں۔ آج کل پاکستان میں بھی کچھ اداروں میں ایسا ہونے لگا ہے۔
کہ الگ الگ منزلیں ہوتی ہیں یا ایک الگ احاطہ مقرر کر دیا جاتا ہے. بہرحال ہم اس میں نہیں جاتے. تو وہ وہاں پہ جب تلاوت یعنی کہ قراءت قرآن ہو رہی ہوتی ہے تراویح میں, تو کہتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم کا اور ان کے مصائب و آلام کا ذکر چھڑ گیا. ٹھیک ہے نا, ذکر جب چھڑ گیا مدینے کا, ہاں جی. تو جب وہ تذکرہ چھڑا ہے تو کہتے ہیں امام صاحب کی ہچکیاں بن گئیں روتے روتے, اور امام صاحب کے ساتھ مقتدیوں کی, مردوں کی تمام صف, چونکہ وہ سیرین لوگ ہیں, عربک اسپیکنگ پیپل ہیں, تو وہ عربی زبان سمجھتے ہیں, ذوق شوق رکھتے ہیں, تو ان سب کی رقت طاری, ہچکیاں بندھی ہوئی, سارے مرد عورت, پوری مسجد کا پورا جو ہال تھا وہ جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو, اس طرح کا منظر کافی دیر تک پیش کرتا رہا. اور امام صاحب فینٹ ہو کے ان سے مطلب مزید آگے تلاوت نہیں کی گئی. غالباً سورہ آل عمران تھی یا سورہ مریم کا کوئی مقام تھا جہاں پہ حضرت بی بی مریم کا, ویسے کئی جگہوں پہ تذکرہ آتا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ان دو صورتوں میں. تو کسی صورت کی تلاوت کے دوران جب حضرت بی بی مریم کے احوال کا ذکر آیا, اور اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال کا ذکر آتا ہے, تو دیگر عرب ممالک میں بھی انکلوڈنگ سعودی عربیہ, قطر, بحرین, کویت, جو بھی عراق وغیرہ جہاں پہ لوگ عربی زبان کو ایز اے فرسٹ لینگویج بولتے ہیں, تو وہاں پہ پھر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جھڑیاں آنسوؤں کی رواں ہوتی ہیں اور آواز چینج, کیفیت چینج ہوتی ہے, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کلام الہی کو. کیوں سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ کہ کلام الہی کی زبان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو جب کلام الہی کی زبان ہم اس سے مانوس ہو جاتے ہیں, اس سے مناسبت ہو جاتی ہے, تو پھر اس کلام سے ہمارا ایک درجہ تعلق بڑھ جاتا ہے, قریب کا ہو جاتا ہے. اور یہی مقصد ہے اس زبان کا, یہ جو سلسلہ ہے ان دروس و اسباق کا, اس کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ ہم عربی کم از کم اتنی تو ضرور سیکھ لیں کہ جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوں تو جو عام جو عربی کے الفاظ ہیں, غریب کو چھوڑ کے جو عام مستعمل الفاظ ہیں, کم از کم ہمیں اس میں سے تذکیر, جس مقصد کے لیے قرآن شریف کو نازل کیا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا. یہ سورہ قمر میں غالباً یہ آیت 7 یا 8 بار دہرائی گئی ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا للذکر, یعنی تذکیر کے لیے, یعنی نصیحت کے لیے. تو مقصد ہمارا فقہی مسائل یا عقیدے کے مسائل پر کلام کرنا, ان کو حل کرنا نہیں ہے, علمی مشگافیاں یا کسی کو اتنی جرت دینا نہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جو تذکیر یعنی نصیحت آمیزی کا جو پہلو ہے قرآن مجید کا, کم از کم اس حوالے سے ضرور ہم قرآن کے قریب ہو جائیں, اور قرآن میں سے جو نصیحت لینے والی جو آیات محکمات ہیں, کم از کم کچھ تو ہمیں اس کا بنیادی فہم, کچھ متبادر مفہوم سمجھ آئے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح حدیث یا جو عربی میں نشید, اناشید, جو نعتیں ہوتی ہیں, منقبتیں ہوتی ہیں, تو کم از کم ہمیں سمجھ تو آئے کہ وہ کیا کیا رہا ہے. درود شریف ہے, دعائیں ہیں, اس مقصد کے لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. یعنی اسپوکن لینگویج یا عرب دنیا میں جانا ہے, کوئی ویزا, جاب, کوئی میڈیا میں اس میں چاہیے, تو اس کے لیے MSA ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک الگ کورسز ہیں, وہ الگ چیزیں ہیں, وہ آپ کی کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہیں. لیکن یہاں ہمارا مقصد قرآن فہمی, حدیث فہمی کے لیے عربی دانی یعنی عربی زبان سیکھنا, یہ ہمارا مقصد ہوگا. تو شروع کرتے ہیں جی اس تمہیدی گفتگو کے بعد. طریقۃ العصریہ میرے پاس البشرا کی ہے, اور پاکستان میں اور دنیا بھر میں آسانی سے مل جاتی ہے. انٹرنیٹ پر archive.org اور دیگر بہت ساری ویب سائٹوں سے آپ کو اس کا PDF مل جائے گا. جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں وہ بھی اس کا PDF آرام سے لے سکتے ہیں, اور کافی سارے ملکوں میں غالباً اب یہ پرنٹ بھی ہونے لگی ہے. یا اس سے ملتی جلتی کتابیں بھی ہیں, جیسے ہم نے اس دن آسان عربی کا بھی تعارف کرایا تھا, دروس اللغۃ العربیہ کا بھی, یہ بھی ہم تھوڑا سائڈ پہ نا سپلیمنٹری اسٹڈیز کے لیے ساتھ میں رکھیں گے. اسی طرح یہ ہم تعارف کرانا اقرا عربی, یہ ہم بھول گئے تھے, تو یہ بھی 2 حصے ہمارے سامنے ہیں, یہ یلو اور گرین میں. تو انشاءاللہ اقرا سے بھی ہم تھوڑی سی ہیلپ لیں گے. تو یہ تینوں کتابیں ہمارے عربی دانی اور عربی زبان کے فہم و افہام و تفہیم میں انشاءاللہ ہماری مدد کریں گی. ٹھیک ہے جی. پہلا سبق یہاں پہ صفحہ نمبر 9 پہ ہے, آپ کے نسخوں میں جس بھی سفر ہو, لیکن سبق تو پہلا ہی ہوگا. الدرس الاول, پہلا درس, پہلا سبق, فرسٹ لیسن. وہی فطری طریقہ جس طرح سے بچہ جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, تو ماں اس کو یا باپ اس کو یا بہن بھائی اس کو بتاتے ہیں کہ یہ آنکھ ہے, یہ ناک ہے, یہ کان ہے بیٹا, ہاں, یعنی دس از نوز, دس از آئیز, دس از فین, دس از لائٹ. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح سے وہ بتاتے ہیں نا کہ یہ ہے اور یہ فلاں چیز ہے اور یہ فلاں چیز ہے, تو اور اردو میں کہ یہ کتاب ہے اور یہ قلم ہے اور یہ پینسل ہے اور یہ ربر ہے اور یہ کرسی ہے اور یہ ٹیبل ہے, تو اسی طرح عربی زبان میں یہی جس طرح ایک بچے کو سکھایا جاتا ہے, اسی طرح چھوٹے چھوٹے مفردات یعنی اسم یعنی اسما, کیونکہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا,
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی جب فضیلت دی تو کیا فرمایا کہ ہم نے اس کو تمام اسماء کا علم سکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسماء سے شروع کی. تو زبان جب بھی آپ نے کوئی بھی زبان سیکھنی ہو, عربی ہو یا یعنی فار دیٹ میٹر انگریزی, پرشین, جرمن, جو بھی زبان ہو, تو اسم سے, ناؤن سے سیکھنا شروع کیجیے گا. یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے یہاں پہ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء. اور پھر قرآن بھی جب شروع ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ اللہ کے نام سے شروع. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, کہ پھر اس کے رب کے نام کو یاد کر. ٹھیک ہے نا, تبارک اسم ربک, تیرے رب کا نام بڑا برکت ہے. تو یہ نام سے اور ناموں سے شروع کرنا جو ہے نا, اور اسم سے شروع کرنا, یہ بڑا مؤثر اسلوب ہے کسی بھی زبان, اور بالخصوص عربی زبان سیکھنے سکھانے میں. ٹھیک ہے, تو درس الاول بھی مفردات یا اس اسماء سے شروع ہوتا ہے, یعنی واحد اسم یعنی سنگولر ناؤن سے. اور وہ ہے, بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جو بنیادی کچھ الفاظ ہیں وہ اردو میں بھی ہمارے ہاں مستعمل اسی طرح جس طرح عربی میں ہے. کتاب, قلم, تو ہمارے ہاں اردو میں بھی کتاب کتاب ہے, عربی میں بھی کتاب کتاب ہے. قلم جو ہے ہمارے ہاں اردو میں بھی قلم ہے, پین جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور وہاں پہ بھی پین ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے جب عربی سیکھنی ہے تو ہم نے شروع میں یوں کرنا ہے کہ ہم نے, چونکہ عربی زبان کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے اعراب. اعراب اعراب یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان میں جو کلمہ ہے یعنی لفظ آپ کہہ لیں, اس کے آخر میں حرکت آپ کیا پڑھ رہے ہیں. حرکت, اچھا اب حرکت سے آپ کو یہ بتا دوں کہ حرکت کیا ہے. عربی زبان جو ہے اس کے 28 حروف تہجی ہیں, الف سے لے کر الف با تا سا جیم اور آگے حمزہ ہا یا تک 28 حروف تہجی ہیں. بعض لوگوں نے اس میں کہا کہ الف الگ ہے اور حمزہ الگ ہے. اگر وہ لے لیں, وہ رائے لے لیں تو 29 ہو گئے. اگر ایک لیں حمزہ اور الف کو تو 28 ہیں. وٹ ایور دا کیس, 28 حروف ہیں. ان میں 14 حروف شمسی ہیں, جن میں اگر ال پڑھیں گے تو لام کی آواز ساؤنڈ نہیں کرے گی. الشمس, ٹھیک ہے نا, الرازق, النافع, الناصر. اور اگر جو قمری حروف ہیں, القمر, البدر, ٹھیک ہے نا, الوالد, الولد, تو اس میں ہم لام کو پروناؤنس کریں گے. یہ ایک طریقہ جس سے قمری اور شمسی حروف کی ڈویژن تقسیم ہو گئی. اچھا, ان حروف کو جب آپس میں ملاتے ہیں نا, جیسے واو الف لام دال, تو واو کو ہم نے ایک ساؤنڈ دینی ہوتی ہے. واو پہ الف لگاتے ہیں وہ زبر وا, اور لام پہ ہم زیر لگاتے ہیں نیچے تو لی, اور دال پہ ہم پیش لگاتے ہیں دو یا دن, دو پیش لگاتے ہیں. تو یہ جو زبر زیر پیش, یہ جو ہم نے حرف کو یعنی حروف تہجی کو جو حرکت دی نا, الف کی, یہ کی یا پیش کی, ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہم نے اس کو افقی یا عمودی یعنی ہارزنٹل یا ورٹیکل, ٹھیک ہے نا, یا پرپینڈیکولر حرکت دی, تو اس سے حروف کو حرکت دینا کہلایا. حروف ساؤنڈ میں یعنی آواز میں تبدیل ہوئے. حرف ساؤنڈ میں کب تبدیل ہو, جب اس کو حرکت دی, متحرک ہوا. تو جب شے کو حرکت دی جاتی ہے تو اس کا سٹیٹس بدل جاتا ہے, اس کی افادیت, اہمیت بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح حرف کی بھی ہے. تو جب حروف اور حرکات یعنی زبر زیر پیش یہ جمع ہوئے تو لفظ بنا. لفظ یا تو کسی شے کا نام ہوگا یا کوئی کام ہو رہا ہوگا. اگر نام ہے تو وہ اسم بن گیا, کام ہے تو فعل بن گیا. اور اگر نہ نام ہے اور نہ کام ہے, اور صرف نام اور کام کو یعنی اسم اور فعل کو ملانے, جوڑنے اور ان کے میں ربط پیدا کرنے کے لیے, کنیکشن پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو, تو پھر وہ حرف ہے. وہ لفظ کی 3 پھر بڑی بڑی کائنڈز یا ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے نا, الکلمۃ یعنی وہ جو لفظ ہے اس کی پھر 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل, حرف. جس طرح اردو میں ہے اسی طرح عربی میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ جو اسم ہم نے پڑھنا ہے نا, کنونشن یہ ہے کہ آپ نے اس کے آخر میں 2 پیش پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم اس کی کچھ وجوہات ہیں وہ آگے آ جائیں گی چند اسباق کے بعد انشاءاللہ. تو آپ نے ان کو آخر میں 2 پیش یا سنگل پیش پڑھنی ہے. بعض اسم, بعض اسماء, بعض ناؤنز, بعض نام ایسے ہوتے ہیں عربی میں جن کے آخر میں 2 پیش یعنی ان کی آواز نہیں آتی, وہ او کی آواز آتی ہے. وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کیا وجہ ہے. لیکن اب فی الحال آپ یہ موٹی بڑی بات سیکھ لیں کہ ہم نے لفظ کے آخر میں سنگل پیش یا ڈبل پیش پڑھنی ضرور ہے, ادا ضرور کرنی ہے کسی بھی اسم کے آگے. ٹھیک ہے نا. کتاب کو ہم کتاب اردو میں کہتے ہیں, لیکن ہم یہاں جب عربی سیکھ رہے ہیں تو ہم اس کی اعرابی حالت یعنی اس کے آخر میں کیا ہے, زبر ہے, زیر ہے یا پیش ہے. تو بنیادی طور پر عام طور پر پیش ہی ہوتی ہے. کسی وجہ سے زبر یا زیر آتی ہے, وہ وجوہات بھی آگے آ جائیں گی جیسے جیسے ہمارے اسباق آگے بڑھیں گے. لیکن بنیادی طور پر چونکہ پیش پڑھی جاتی ہے, اس کی جو بائی ڈیفالٹ ساؤنڈ ہے, اس کی بائی ڈیفالٹ اس کا سٹیٹس ہے وہ یہ ہے
کہ اس کے آخر میں سنگل پیش یا ڈبل پیش پڑھی ہے، تو ہم نے یہاں پہ سنگل پیش یا ڈبل پیش پڑھنی ہے، اور شروع میں آپ کی آسانی کے لیے سارے ڈبل پیش والے یعنی تنوین والے. اچھا تنوین یہ ہے کہ اگر حرکت ڈبل ہو جائے نا، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، تو اس کے آخر میں ساؤنڈ میں نون کی آواز آئے گی، اور لکھنے میں 2 حرکتیں ہو جائیں گی، 2 زبر بن، 2 زیر بن، 2 پیش بن. قلمن قلمن قلمین، تو 2 زبر من، 2 زیر من، 2 پیش من. ٹھیک ہے نا. اور اگر سنگل زبر تو قلما قلمو قلمی، کتابہ کتابو کتابی. اس طرح سنگل حرکت زبر زیر پیش یا ڈبل حرکت زبر زیر پیش کا ہم نے فرق سیکھا. چند اسما ہم جس طرح بچے کو ماں یا اس کا قریبی جو بھی ہوتا ہے، اس کا گارجن ہوتا ہے، جو بھی اس کا ہوتا ہے، وہ اس کو بیبی سیٹر یا بہن بھائی وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، یہ قلم ہے، یہ کاغذ ہے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، بچے سے پوچھتے ہیں، یا بچہ دماغ ذہن میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں. تو اسی اسلوب پر بیس کر کے یہاں پہ انہوں نے پہلا سبق شروع کیا ہے، کتابن یعنی ایک کتاب یا کوئی کتاب. اور یہ آپ نے جب آپ نکرہ اسم یعنی آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش جب پڑھے نا، تو یاد رکھیں نکرہ ہے، کامن ناؤن یعنی عام کوئی کتاب. تو آپ نے لفظ میں ایک یا کو ضرور کہنا ہے معنی میں، یعنی اس کے ترجمے میں. تو کتابن یعنی کوئی کتاب، قلمن کوئی قلم یا ایک قلم. ٹھیک ہے نا. اسی طرح پھر کہتے ہیں ہاذا، یہ یعنی جو چیز قریب ہے تو اس میں اشارہ قریب ہے. ہاذا اس میں اشارہ قریب یعنی قریب کی چیزوں کے لیے اشارہ کرنے کے لیے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن جسے انگریزی میں کہتے ہیں. تو انگریزی میں ہے دس، اور اردو میں ہے یہ، عربی میں ہے ہاذا. تو جس طرح انسان کو یا بچے کو ہم سکھاتے ہیں تو کہ بھائی یہ کتاب ہے، ہاذا کتابن، یہ قلم ہے، ہاذا قلمن، یہ کتاب ہے، ہاذا کتابن. اب یہ اس کے اندر اوراق ہیں، صفحے ہیں نا. تو جس طرح اردو میں ورق ہے، یہ ورق ہے نا، صفحہ پیج، تو عربی میں بھی یہ ورق ہے. ہم کہیں گے یہ ہاذا ورقن، یہ کاغذ ہے، یہ ورق ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے 3 چیزیں سیکھ لی، ہاذا کتابن، ہاذا کتابن، ہاذا کتابن، ہاذا کتاب. یہ سب کتابیں ہیں، ہاذا کتاب. ٹھیک ہے. یہ میرے پاس 4 کلر کے قلم ہیں، ہاذا قلم، یہ بھی قلم ہے، یہ بھی قلم ہے، یہ بھی قلم ہے، یہ بھی قلم. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح کوئی بھی کتاب لے لیں جو اس میں صفحہ ہے، ورق ہے، پیج ہے، پیپر ہے، وہ کیا ہے؟ اردو میں ہم کہیں گے یہ کاغذ ہے، یہ صفحہ ہے. عربی میں کہیں گے ہاذا ورقن. تو 3 چیزیں ہم نے سیکھی، 3 اسم. ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے، ہاذا قلمن، یہ قلم ہے، اور اس کتاب کے اندر سارے ورق ہیں تو ہاذا ورقن، یہ ورق ہے. ٹھیک ہے. اب اگلے نے پوچھا سوال کہ بھائی یہ کیا ہے؟ انگریزی میں کہتے ہیں واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ تو عربی میں پوچھیں کہ ما ہاذا، ما ہے کیا کے لیے، ما ہاذا. تو آپ نے کہا ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. پھر اس نے پوچھا کہ ما ہاذا، اس نے جواب دیا ہاذا قلمن. پھر اس نے کتاب کھولی اور اس نے کہا کہ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ تو جواب ہوا کہ یہ تو ورق ہے، یہ تو کاغذ ہے. اس نے کہا ہاذا ورقن. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ چند الفاظ پڑھ لیتے ہیں. ما ہاذا ہاذا کتابن، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے. ما ہاذا ہاذا قلمن، بھائی یہ کیا ہے؟ جواب دیا یہ قلم ہے. پھر میں کرسی پر بیٹھا ہوں، ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا ہاذا کرسیٌ. بھائی کرسی لفظ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی، آیت الکرسی بھی ہے قرآن مجید میں نا. تو لیکن آپ نے آخر میں پیش پڑھ رہے ہیں، 2 پیش. آپ دیکھیں کتابن قلمن کرسیٌ، ہر چیز کے آگے ان یہ تنوین جو ہے نا 2 پیش کی آوازی آپ نے ساؤنڈ کرنی ہے، نکالنی ہے، تاکہ ایک طریقہ سیکھ جائیں. ٹھیک ہے. پھر میرے سامنے یہ ٹیبل ہے، ڈیسک، اس کو عربی میں کہتے ہیں مکتب. تو میں نے پوچھا ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو ڈیسک ہے، یہ میز ہے. تو اس نے کہا ہاذا مکتبن، ہاذا مکتبن. آپ بولیں ہاذا مکتب. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں طلحہ ما ہاذا، ہاذا مکتب. ٹھیک. ما ہاذا، ہاذا قلم. ما ہاذا، ہاذا کتاب. ما ہاذا، ہاذا ورق. ہاذا ورقن، رے پہ زبر. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ دروازہ ہے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اگلے نے جواب دیا یہ دروازہ ہے، یہ سامنے، یہ دروازہ ہے نا سامنے بالکل، یہ 1 میٹر کے فاصلے میں. تو یہ قریب ہے تو یہ دروازہ ہے. دور وہ والا دروازہ تو وہ کیا ہے؟ تو وہ اس کو چھوڑ دیں، وہ اگلے سبق میں آ جائے گا.
تو یہ کیا ہے؟ یہ دروازہ ہے. عربی میں کہیں گے ما ہاذا، جواب ہوگا ہاذا بابن، یہ دروازہ ہے. تو جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا باب جبریل، ٹھیک ہے نا، باب الاسلام کہتے ہیں، تو یعنی ہے تو عربی کا لفظ، لیکن چونکہ عربی میں اردو میں استعمال ہونے لگ گیا تو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہ ایک نیا باب کھل گیا، اس کا سد باب کریں، یعنی اس کا دروازہ بند کریں، ٹھیک ہے نا، اس مسئلے کا سد باب کریں. تو باب لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ما ہاذا، جواب آیا ہاذا بابن، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کھڑکی یہ سامنے ہے، تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اگلے نے جواب دیا یہ کھڑکی ہے. انگریزی میں کہتا ہے واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دس از اے ونڈو، ٹھیک ہے نا. تو عربی میں کھڑکی کو کہتے ہیں شباک، ٹھیک ہے. ایک اور بھی لفظ ہے نافذتن، لیکن وہ پھر مؤنث ہے. ابھی ہم مذکر اسماء سیکھ رہے ہیں. ہاں یہ بھی جس طرح مفرد یعنی واحد سنگولر ناؤنز یا سنگولر اسماء سیکھ رہے ہیں، اس طرح ہم اس وقت مفرد سیکھ رہے ہیں اور مذکر سیکھ رہے ہیں. مفرد مذکر یعنی میسکولن اینڈ سنگولر، ٹھیک ہے نا. آگے پھر ڈبل بھی آ جائے گا، ملٹیپل بھی آ جائے گا، اور فیمنن بھی آ جائے گا، سب، اور ان نان لیونگ بھی آ جائے گا. وہ سب چیزیں اگلے اسباق میں انشاءاللہ، لیکن ابھی فی الحال. اچھا پھر اس نے پوچھا کہ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کھڑکی ہے. ہاذا شباکن، تو کھڑکی کو کہیں گے شباک، ٹھیک ہے نا. پھر یہ دیوار ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اگلے نے کہا یہ دیوار ہے. تو میں نے عربی میں پوچھا ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ تو دیوار کو عربی میں کہتے ہیں جدارن. تو اب طلحہ بتائیں ما ہاذا. هذا جدار. ہاذا جدار، ٹھیک. اب یہ طلحہ کا پہلا سبق ہے، لیکن ماشاءاللہ چونکہ یہ متوجہ ہیں، ٹوٹلی اٹینٹیو ہیں، ان کا شوق بھی تھا، اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آرزو، اور بہت سارے ہمارے جو نسل قرآن اکیڈمی کے ویورز ہیں اور ہمارے کرم فرما ہیں دنیا بھر میں، کافی عرصے سے ہم سے یہ تقاضا کر رہے تھے، تو آج ان سب کی آرزو جو ہے وہ کسی حد تک مکمل ہونے کو آ رہی ہے. اب یہ جو ہم نے کتاب، قلم، ورق اور کرسی، مکتب، شباک اور جدار، یہ جو الفاظ پڑھے، اب ہم اس کو بورڈ پہ آپ کو لکھ کے اس کا طریقہ لکھنے کا یعنی املا بھی سکھائیں گے، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ اس کی تمرین یعنی مشق یعنی ایکسرسائز بھی کر لیں گے. تو اگلے سیشن میں یہاں سے ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. اگلے سیشن میں انشاءاللہ آپ کو بورڈ پہ ہم لکھ کے یہی چیزیں بتائیں گے. ٹھیک ہے جی.